قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ذات پاک ہے جس نے ان پڑھوں میں سے ایک ذات عالی کو نبی بنا کر بھیجا۔ وہ اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سناتے ہیں، ویسا ہی سناتے ہیں جس طرح جبرائیل امین سنایا تھا، یعنی وہی حروف، وہی نقطہ، وہی اعراب۔ کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں جو آج بھی اسی طرح پڑھی جاتی ہے جس طرح اس کا پیغمبر جو پڑھتا تھا۔ یہ دعویٰ اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف مسلمان کر سکتا ہے، دوسرے کو اس دعوے کی نہ ہمت ہے نہ شوق۔ مسلمان کے پاس غیروں جیسی حکومت، صنعت، فوجی طاقت نہیں ہے، لیکن ان کا رشتہ اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ سے اسی طرح قائم ہے، اور ایک معمولی فرد دوسروں کے مقابلے میں کہہ سکتا ہے کہ میں اس امت کا فرد ہوں جو اللہ کے کلام کو اسی طرح پڑھ سکتا ہوں جس طرح 1400 سال پہلے اس کے پیغمبر پر اللہ نے نازل کیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کو پاک صاف کرتا ہے، مانجتا ہے، سنوارتا ہے، سجاتا ہے جیسے برتن مانجا جاتا ہے۔ دلوں کو، دماغوں کو اللہ کا پیغام دیتا ہے، رذائل اخلاق کو نکالتا ہے، اخلاق فاضلہ کو جماتا ہے، دل و دماغ میں اتارتا ہے، ان کا رنگ ان پر چڑھاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ پڑھ کر سنا دیا اور ویسے کے ویسے ہی رہے۔ پتھر کو پتھر نہیں بلکہ ان کو آدمی بناتا ہے، ان کے اندر خشوع خضوع پیدا کرتا ہے، ان کے اندر نفس کا احتساب کرنا، اپنے غلطیوں کا اعتراف کرنا، دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف کرنا، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ کے خلاف حق کی گواہی دینا، ان جذبات کو ابھارتا ہے، کدورتوں کو نکالتا ہے، حسد کو دور کرتا ہے، کینہ پاس نہیں رکھتا، الفتیں پیدا کرتا ہے، محبتیں داغیزیں کرتا ہے، خود تکلیف اٹھانا، دوسروں کو آرام پہنچانا سکھلاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سے یہ بتایا کہ وہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب یہی قرآن مجید ہے، اور حکمت کے بارے میں بہت سے محدثین کی رائے ہے کہ اس سے مراد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، چاہے وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں ہوں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ابھی شامل نہیں ہوئے، انہوں نے ان کا زمانہ نہیں پایا، وہ بعد میں آنے والے ہیں۔ کتنے بعد میں؟ اس کی کوئی تشریح نہیں ہے۔ 50 برس، 100 برس، 50-100 برس یا اس سے بھی زیادہ، اس کی کوئی مدت نہیں بتائی گئی۔ اس دنیا کی عمر بہت ہے۔ قیامت تک مسلمانوں کی جو نسل پیدا ہوگی وہ سب اسی میں شامل ہوگی۔ اور اللہ تعالی غلبے والا، طریقہ کار والا ہے، اس لیے کہ اتنی بڑی بات کے لیے غلبہ بھی ضروری ہے، طریقہ کار بھی ضروری ہے۔ حضرات صحابہ اکرام جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، آپ کا جمال جہاں آرا دیکھا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے اور آپ کی بات سنے،
بغیر چین نہیں آتا تھا، ان کے لیے ہم نے مانا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کے بارے میں تھا، لیکن وہ بعد میں آنے والے جنہوں نے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نہ رسول نے ان کو دیکھا، ان کو بھی تعلیم و تزکیے کا فیض پہنچے گا اور منور کر دے گا۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو سلمان فارسی اور ان کی قوم کو دیکھو۔ سوچو، جس کی زبان عربی نہیں اس کو نبوت کا فیض کیسے پہنچے گا؟ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر علم سیریا پر ہوتا تو ایران کے کچھ لوگ اس کو ضرور پا لیتے۔ چنانچہ امام حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زبردست عالم ایران کے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایرانی کے ہوں، افغانی کے ہوں یا ترکی کے ہوں یا ہندوستانی کے ہوں، سب اسی خان نبوت کے استفادہ کرنے والے ہیں۔ اس کی نعمتوں کا جو خان بچھا دیا تھا، انما انا قاسم واللہ یعطی، سب اسی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں۔ کون ہے بڑے سے بڑا عالم جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم اس کے ٹکڑے پر نہیں پلے؟ ہم سب اسی کے ٹکڑے پر پلے اور آج بھی پل رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم آج دنیا کے بڑے سے بڑے عالم کے سامنے آ سکتے ہیں۔ ہمیں اس پر ناز ہے کہ ہم ان ٹکڑوں پر پلے، لیکن بعد کے لوگوں کو نبوت کا فیض کیسے پہنچا؟ جنہوں نے نہ رسول کو دیکھا اور نہ رسول کی زیارت کی، نہ آپ کی آواز سنی، نہ آپ کا زمانہ پایا، نہ وہ آپ کی زبان سمجھتے ہیں، پھر تلاوت، تعلیم کتاب، تزکیہ، تعلیم حکمت، ان چاروں سعادتوں میں حصہ ان کو کیسے ملے؟ کون سی چیز ان کو ان سے ملاتی ہے؟ زمانہ نہیں، زبان نہیں جو ملا سکے، یہی چیز ایک دوسرے کو ملاتی ہے، مگر یہاں ان میں سے کچھ بھی نہیں، پھر بھی نبوت کا پہنچنا کیسے پہنچے گا؟ اور ان کتابوں کو شمار کرنا دشوار ہوگا جو ان اکابرین امت کے بارے میں لکھی گئی ہے، جن کا نہ مقام ایک، نہ زمانہ ایک، نہ زبان ایک، پھر ان کو یہ علم کیسے پہنچا؟ اور یہ لوگ اس درجے کو پہنچ کر اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ یہ جن چیزوں کی بدولت ہوا وہ ہیں عربی زبان، مدارس، عربی تعلیم، مدارس کا قیام اور اساتذہ کا وجود، اور اول و آخر توفیق الہی۔ اگر یہ نہ ہو تو بعد کی نسلوں کو خیر القرون سے اور نبوت اور رسالت سے ملانے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے چمٹانے اور قدموں سے لگانے والی کون سی چیز ہے؟ آج بھی قرآن کے لاکھوں حافظ اور دین کے لاکھوں ممتاز عالم موجود ہیں جو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، بیضاوی، جلالین، ہدایہ کا درس دیتے ہیں۔ یہ کس بات کی کرامت ہے کہ ہندوستان میں بیٹھ کر عالم پیدا ہو رہے ہیں اور ہر نسل میں پیدا ہوئے۔ یہ عربی تعلیم کا فیض، مدارس کا احساس اور اساتذہ کی برکت ہے جو اپنی بینائی اور صحت کی پرواہ کیے بغیر کتابوں کے کیڑے بن رہے ہیں۔ ہندوستان میں بہت سے ایسے فضلاء پیدا ہوئے جو عربی زبان میں عربوں سے بڑھ گئے۔ عربوں نے ان کا لوہا مانا اور ان کو استاذ مانا،
بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ قرآن مجید عرب میں نازل ہوا، مغرب میں یاد کیا گیا، مصر میں پڑھا گیا، ترکی میں لکھا گیا، ہندوستان میں سمجھا گیا۔ بتائیے کہاں نازل ہوا یہ اور ہندوستان میں سمجھا گیا؟ یہ اسی خلوص، قربانی اور عزم و ارادے کی پختگی کا فیض ہے کہ 1400 برس بعد بھی آج بھی قرآن و حدیث کا فیض جاری ہے۔ عالم پر عالم پیدا ہو رہے ہیں اور ابھی بہت سے لوگ آئندہ آنے والے ہیں۔ یہ ان مدارس کا فیض ہے کہ اللہ نے ساری انسانیت کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جن کا سلسلہ قائم فرمایا۔ میرے عزیز بھائیوں، مسلمانوں جیسی باہمت صاحب دین، صاحب شریعت اور صاحب دعوت و ملت کا تصور نہیں ہو سکتا، اور جب تک مسلمانوں اور خود عربوں کا بھی اس منبع علوم، مصدر علوم اور سرچشمہ علوم کی ذات سے تعلق نہ ہو۔ اس وقت جزیرۃ العرب میں بھی مسلمان نہیں رہ سکتے۔ یہ مدرسے کا مختصر تعارف ہے کہ وہ واسطہ ہے جو مسلمانوں کو مرکز علوم اور مرکز شریعت سے مربوط کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، جوڑتا ہے۔ جس طرح بغیر پل کے دریا کو پار نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے مرور زمانہ اور زبان کے اختلاف سے جو خلج پڑ گئی ہے، اس کو مدرسوں اور علوم اسلامیہ کے علاوہ کوئی دوسری چیز بتا نہیں سکتی، پاٹ نہیں سکتی۔ اس کے لیے آپ کو ہمت کرنی پڑے گی۔ مدارس آسمان سے نہیں اتریں گے، آپ کو اپنی کمائی کا حصہ نکالنا پڑے گا، قربانی کرنی پڑے گی، وقت دینا پڑے گا۔ اللہ نے مدارس کو ضروری قرار دیا ہے۔ فرض کے حصول کا ذریعہ فرض ہو جاتا ہے، علم دین کا حصول فرض ہے اور اس کا ذریعہ مدارس ہے۔ اس لیے مدرسے کا اہتمام فرض ہے۔ اگر یہ نہ ہوں گے تو ملت کا رشتہ شریعت سے ٹوٹ جائے گا۔ آپ کہیں گے پھر کیا ہوا؟ وبا پھیل جائے گی یا پیسہ کم ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں کہ اگر مدارس نہ رہیں تو پیسہ بڑھ جائے گا، حرام و حلال کا سوال ہی نہ رہے گا۔ پیسہ ہر طرح سے آ سکتا ہے مگر ملت کا رشتہ شریعت سے قائم نہ رہ سکے گا۔ اگر اس کی کچھ اہمیت ہے تو فکر کرو، ہمارا دین دوسروں کی طرح نہیں ہے کہ علم آیا، عقائد پر مار پڑی، ضرب پڑا۔ دوسرے مذاہب کا معاملہ بالکل اسی طرح ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ مچھروں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شکایت کیا کہ ہم کو ہوا بہت پریشان کرتی ہے، ہمیں چین سے رہنے نہیں دیتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تنہا مدعا کی بات سن کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہوا کو بلا کر لاؤ۔ چنانچہ جیسے ہی ہوا آئی مچھر غائب۔ اسی طرح بہت سے مذاہب ایسے ہیں کہ اگر ہوا آئی تو مچھر گئے، علم آیا تو مذہبی عقائد فنا ہو گئے۔ لیکن ہمارا دین ایسا ہے کہ جتنی ہوا آئے، جتنا علم آئے، اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ بہت سے مذاہب علم سے گھبراتے ہیں، ہمارے یہاں علم فرض ہے۔ اگر اس دین کو باقی رکھنا ہے تو علم حاصل کیجیے، مدارس کا تعاون کیجیے، مدارس کے نظام کو مضبوط کیجیے اور خود اپنے بچوں کو مدارس میں داخلہ کروائیے۔ داخلہ کر کے ان کو علم دین کے زیور سے آراستہ کرو۔ اس وقت ملک کے بعض علاقوں میں ان مدارس کے خلاف شکنجہ کسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
مدارس پر دھبا لگانے کی، بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ان پر بے جا الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور دین کی حفاظت کے لیے ان مضبوط قلعوں کو مسمار کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں تمام مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے وہ مدارس کے تحفظ، ان کی حفاظت کے لیے آگے آنا بہت ضروری ہے۔ ایک بات یاد رکھو، مدارس قائم رہیں گے تو یہ امت بھی اپنے دین پر باقی رہے گی اور اپنے قدموں پر کھڑے رہے گی۔ ان مدارس کا اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کی کوشش میں بنیادی کردار رہا ہے۔ اسی طرح ملک کی آزادی کی جد و جہد اور ملک کی تعمیر و ترقی میں بھی مدارس کا اہم حصہ رہا ہے۔ اس لیے ان مدارس کا تحفظ، ان کی حفاظت، ان کی بقا، ان کو باقی رکھنا انتہائی ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔